دیجیے گا کہ ان دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ الیکشن بھی سر پہ کھڑے ہیں. دیکھیے جو دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے وہ یقینی طور پر بہت خطرناک ہے، اور یہ 3-4 سال جب سے ملٹری آپریشن پرانے پاٹا میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو ہے دہشت گردی میں خاصی کمی آئی تھی، لیکن پچھلے 2 سال میں 3 سال میں جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور صرف اس سال جو ہے تقریباً ہمارے کئی 100 سے اوپر ہمارے سولجر شہید ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت صورتحال ایسی ہے اور اس کا ایک بہت بڑے علاقے میں اب پھیلتی جا رہی ہے. یہ صرف کے پی بھی نہیں ہے بلکہ اب بلوچستان میں بھی جو ہے وہ کارروائیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہو گئے ہیں. زاہد صاحب، پاکستان نے ملک کو مطلوب سرکردہ دہشت گردوں کی ایک لسٹ بھی افغانستان کو فراہم کی ہے، اینڈ دا ڈائیلاگ ہیز بین آن گوئنگ. یقین دہانیوں کے باوجود بھی انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں دیکھنے کو مل رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن دیکھیں ایک بات صحیح ہے کہ جو ہے افغان طالبان کو چاہیے کہ ان کی سرزمین پہ جتنے بھی اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اس سے تو کوئی چیزیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو اکثر رہنما ابھی تک افغانستان میں ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ ہماری خود بھی بہت غلطیاں رہی ہیں جس کا نتیجہ خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں. 2 سال پہلے جب طالبان کی حکومت وہاں پہ آئی تھی تو ہم نے پھر سے جو ہے وہ جو پرانا ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپیزمنٹ کی ایک پالیسی شروع کی تھی. ہم نے جو مذاکرات شروع کیے ٹی ٹی پی سے ان کے افغان طالبان کے کہنے پہ، اور میرے خیال کہ اس میں جب ٹی ٹی پی نے جو ہے اپنی شرائط مانوانی شروع کی، لیکن اس سے پہلے ہم نے کافی لوگوں کو تقریباً کئی سو جو ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو یہاں کے آنے کی اجازت دی. وہ ہتھیار سمیت یہاں پہ آئے اور نہ کوئی اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو ہے وہ ہتھیار ڈالیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کارروائیاں اب جو بڑھتی آئی ہیں وہ انہی لوگوں کی وجہ سے آئیں جن کو ہم نے آنے یہاں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے صحیح بات ہے کہ وہاں سے بہت ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. ان کے خلاف جو ہے کوئی طالبان حکومت جو ہے کوئی کارروائی بھی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ تو ایسی بھی خبریں آئی ہیں جہاں پہ ان کو ایک سرپرستی بھی حاصل ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی جو ہے جو پالیسی رہی ہے اس کا کیا اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس کو بھی زیادہ اب جو ہے مطلب یہ کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم نے اپیزمنٹ کی پالیسی کرتے تھے، کبھی لڑائی ہوتی تھی، پھر ہم جو ہے ان کو جو ہے اس سے مذاکرات کرنا شروع کرتے تھے. اور یہی نتیجہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری پالیسی میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی لانگ ٹرم جو ہے ایک اسٹریٹجی موجود نہیں ہے کہ اس چیز سے کیسے بچا جائے. ٹھیک ہے افغان حکومت پہ اس پہ احتجاج ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ان سے کہنا بھی چاہیے کہ وہ ان کو دے، لیکن صرف یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے. کیا ہم نے ہمارے سامنے کوئی کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی کوئی واضح ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ابھی تک واضح ہے. ہماری تو پوری کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فائر فائٹنگ ہوتی رہے. ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں ہر روز کو 2, 3, 4 جو ہے ہمارے جو ہے آفیسر اور سولجر جو ہے شہید ہو رہے ہیں. تو اب اگر یہ صورتحال رہتی تو میں سمجھتا ہوں کسی جنگ میں بھی ہم نے اتنے لوگوں کو ہمارے ایسے بھائی جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے جتنے کہ اب ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کو کوئی واضح پالیسی، کوئی حکمت عملی ہمارے سامنے نظر نہیں آئی ہے. فائر فائٹنگ ضرور کرتے ہیں جو ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیں آگے بڑھتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو کوئی کسی کو اسکیپ گوٹ کر کے جو ہے ہم اپنے غلطیوں کو اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتے. مگر زاہد صاحب اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن سب پہ کھڑے ہیں، تاریخ آ گئی ہے، جے یو آئی فے سمیت دیگر جماعتیں کیسے کیمپیننگ کریں گی؟ داعش کے بھی اوپن لیٹر ہیں، اپنے علاقوں میں یہ پھر نہیں سکتے، کینوسنگ کیسے کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو ہے ہر جگہ کی ایک اپنا ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے. ایک تو ٹی ٹی پی کا ہے، بالکل صحیح ہے، جتنی کارروائیاں جو اس دوران میں ہوئی ان میں زیادہ تر جو ہے ٹی ٹی پی نے کی ہے. اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اور بھی ایسی دہشت گرد یا ملیٹنٹ تنظیمیں موجود ہیں جو کہ کارروائی کر رہی ہیں. مطلب محمد میں جو جے یو آئی کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے وہ تو داعش کا ہے، اور داعش اور اس کی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اسپل اوور افیکٹ ہے جو کہ افغانستان میں داعش اور طالبان کے درمیان جو کشمکش رہی تھی یا ان کے درمیان جو لڑائیاں چلی تھی
उसी का असर जो है हम यमन में नजर आता है। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है इस पर कार्रवाई कर रही है, बल्कि कई जगहों से हमको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये टीटीपी है, दूसरी तरफ दाइश की भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो उनका भी नजर आता है दहशतगर्दी की कार्रवाई में, जैसे यमन में जो हुआ था। उसके साथ साथ फिर जो है बलोच जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनका भी जो है उनकी भी कार्रवाइयां बढ़ती जा रही है। अभी जो ग्वादर में जो वाकया हुआ है वो भी आपने देखा, बहुत बड़ा संगीन वाकया हुआ था जिसमें 14 हमारे सिपाही और ऑफिसर शहीद हुए थे। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी। तो जरा अगर हम इस साल में ही देख लें तो मेरे ख्याल है कि 200 से ज्यादा जो हमारे ऑफिसर्स और सिपाही शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ कार्रवाइयों में। तो अभी तक मुझे तो ये है, और जब केयर टेकर हुकूमत जब इस किस्म की बातें करती है तो एक तो पहले ये बात होनी चाहिए कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को किसी भी आपको पॉलिसी मैटर पे बात नहीं करनी चाहिए। वो जो है वो उनका काम जो है वो एक लिहाज से जो वाज़ेह हो चुका है कि जो उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन को सुपरवाइज करना है, और ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए केयर टेकर हुकूमत को जो कि जिसके असरात लॉन्ग टर्म पे हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी और खुद इंटरनल सिक्योरिटी को खतरात बढ़ते जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज की जो है वज़ीर आज़म केयर टेकर वज़ीर आज़म की कोई वजह मुझे नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, आपकी गुफ्तगू